اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اللہ علی اعدائہم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدینی وشرفنا ذریت رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما كنا لا نهتدي لولا لنا هدانا الله وأفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام عين المادة طيبة طاهرة صافية قادة محمد وعلى آله أنوار عالم الغيوب والشهادة وختمت عليهم الصفة والسعادة والسيادة ولعن الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومقصرين في درجات علوهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات بلندر صلوات آل محمد کی ذوات مقدسات پر بہترین انداز میں صلوات پڑھیے آپ سامعین گرامی، آج مجلس سوئم ہے اور ہمارا عزاداری اور اسرار مولا حسین کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ اس ذکر کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے وقت کے سلطان کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میرا مولا، ہماری سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے پہلے آپ کی زیارت کر لیں اور آپ کی زبان اقدس سے ہم اپنے آقا مولا حسین کے فضائل سنیں۔ میری دعا ہے کہ میرا مولا حسن بھائی، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے باقی معاونین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی محمد بھائی نے حکم دیا، ایک بچہ ہے کمیل نام کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں اس بچے کے لیے دعا کیجئے کہ مولا کریم اس بچے کو شفا یاب کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ عزت مآب سامعین گرامی، سب بھائیوں کی توجہ ہے جی، کیونکہ آج کا موضوع ہے زیارت ائمہ کی فضیلت کیا ہے۔ زیارت ایک ایسا لفظ ہے، جب وہ بولا جاتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دیکھنا۔ جو ہے زیارت، لفظ زیارت جب بولا جاتا ہے تو اکثریت لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے
میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ دیکھنے کو ہم زیارت سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، زیارت لفظ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، نہ زیارت کا مطلب دیکھنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سب؟ دیکھنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یا ارا یعنی دیکھنا، یا نظر کرنا، یہ ہے دیکھنا۔ لیکن زیارت کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا، زیارت کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا اس مقام کا جس کے لیے آپ آئے ہو۔ مشاہدہ سمجھتے ہو؟ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ آج آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ مولا کی طاقت ہے، عطا ہے جو پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیند پوری ہوتی نہیں ہے، اس دفعہ 4 جگہ پہ مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ٹائمنگ ہی کچھ ایسی ہے کہ رات کو 3 بجے واپس ہم آتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی محبت ہے کہ یہ انسان آپ کے سامنے بول رہے ہیں، ورنہ اگر تقاضۂ بشریت کو دیکھا جائے تو ہم تو اس وقت چل بھی نہیں سکتے۔ یہ مولا حسین کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا، بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ میرے دوستوں، مشاہدہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں جان لینا کہ یہاں کیا ہوا تھا، یا یہ کون ہے، یا میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ تو جو میں مومن کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ زیارت کرنے جاتے ہو نا مومن کی، تو آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہو میرا مومن بھائی کس حال میں ہے، وہ خوش ہے، وہ پریشان ہے، اس کی حالت کیسی ہے، اس کے جو کچھ بھی ان دنوں حالات ہیں وہ مجھ پر منکشف ہو جائیں تاکہ پھر میں اس کے مطابق اس کے کام آ سکوں۔ اب میں پہلا جملہ دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے حدیث کی طرف آنا ہے۔ مولا حسین یا باقی ائمہ کی زیارت تم لوگوں پر کیوں واجب قرار دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ مقام حرم کی زیارت کو جاتے ہو تو وہاں بلانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جالی کو پکڑ کے چوم لیں، بوسہ دے دیں، اس کو دیکھنے کی حد تک رکھ کے واپس آ جائیں۔ نہیں، اللہ کی مشیت یہ ہے جب تم کربلا جاؤ تو آپ ایک ایک گوشے کا معائنہ کرو، یہاں کیا ہوا تھا، اور جو فرمایا یہاں کیا ہوا تھا، یہ خیام حسینی وہاں کیوں ہے، یہ مقام علی اصغر وہاں کیوں ہے، یہ مقام علی اکبر وہاں کیوں ہے۔ میں مومنوں آپ یہ بتاؤں، کربلا کے اندر جو ترتیب ہے نا شہداء کی، یہ اتفاق نہیں ہے، یعنی یہ حادثات نہیں ہے کہ ہر شہید جہاں بھی شہید ہوا اس کا وہ مقام پر گیا۔ تو جو ہے محترم صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ارے بھائی، کربلا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کربلا کے اندر حسین وہی کر رہے تھے جو کرنا چاہیے تھا، اور کسی کے بھی ساتھ مولا نے اسی طرح اس کو ترتیب بتائی جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا۔ مثلا اگر وہاب قلبی نے اجازت مانگی، کہا کہ جاؤ تم میدان کارزار میں جاؤ یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے، وہاب جا تو رہے تھے لڑنے کے لیے، خدا کی قسم وہاب اتنوں کو مارتے تھے جتنوں کو حکم ملا تھا، اور اس انداز میں ہی تلوار چلاتے تھے جس انداز میں مولا نے کہا تھا۔ رجز میں وہی بولتے تھے جو حسین نے سکھایا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو گے، یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے، حکم ہوا تھا کہ شہید ہو کے گرنا بھی وہاں ہے جہاں میں مقام تمہیں بتاؤں گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین اللہ کی مشیت سے کربلا کا کوئی نقشہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا بین الحرمین میں جو ظاہر بیٹھے ہو، یہ بین الحرمین کیا ہے؟ ادھر مولا حسین کا حرم ہے، ادھر مولا عباس کا حرم ہے، اس کے بیچ میں ایک رستہ، ٹھیک ہے؟ اس دونوں حرموں کے بیچ میں جو رستہ ہے، جو ہے محترم صاحب دیکھیے، میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت کروا رہا ہوں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہاں ہوا کیا تھا۔ ادھر مولا حسین کا حرم ہے، ادھر مولا عباس کا حرم ہے، دونوں کے بیچ میں ایک رستہ ہے، اس رستے کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے۔
اور کیا آپ نے؟ ہو سکتا تھا نا مقام. اگر اتفاق ہے بھائی کوئی مقام اس کے بیچ میں بھی تو ہوتا. کوئی مقام نہیں ہے. وہ خالی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے حسین کی مشیت سے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں ایک مقام ہے صفائے مروہ کا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے کربلا میں بھی انتظام کیا. جب یہاں آؤ حسین کے حرم سے عباس کے حرم تک دوڑا کرو. کربلا پورے انتظام سے بنائی گئی. میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو زیارت کا معنی بتایا. زیارت کا معنی ہے مشاہدہ کرنا. اس کے اندر جتنے اسرار پوشیدہ ہیں ان کو جان لینا زیارت کہلاتا ہے. اب میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سہارا لینا چاہتا ہوں تاکہ مومنین کی توجہ بڑھے کہ زیارت کو جب آپ جاتے ہیں، جاتے کیوں ہیں؟ کیوں بلاتا ہے اللہ آپ کو ائمہ کی زیارت کے لیے؟ چونکہ محرم الحرام ہے. میں نے حدیث مولا حسین کی پڑھی ہے ان کی فضیلت کے حوالے سے تاکہ حصہ ہو جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حضور کہتے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. میرا حسین کیا ہے؟ بولیے ہدایت کا چراغ ہے. پھر یہاں رکے نہیں، سفینۃ النجات، یہ نجات کی کشتی بھی ہے. لیجئے مومنین کرام، تھکا ہوا میں ہوں لیکن طبیعتیں آپ کی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. اب میں جملہ دینے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا اور جملے کا وزن کیجیے گا. میرا حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے. ہم جیسے جاہل سمجھتے ہیں کہ جب حسین اپنے زمانے میں ظاہراً موجود تھے اس وقت ہدایت کا چراغ تھے اور نجات کی کشتی تھے. بالکل ایسا نہیں ہے. آج بھی حسین نور کا چراغ بن کے کربلا میں چمک رہا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اگر مومن یہ سمجھے کہ 1400 سال پہلے یا 61 ہجری کو میدان کربلا میں حسین ہدایت کا چراغ تھا. دیکھیے میں نے تقریر کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ آپ کو زیارت کا شوق بھی پیدا ہو. پھر میں فرامین سناتا ہوں کہ مولا نے کیا اس کے لیے بتایا ہے. بھائی حسین آج بھی ہدایت کا چراغ ہے. اپنی ذریعے اقدس میں حسین کچھ اس انداز میں چمک رہا ہے کہ وہاں ملائکہ بھی موجود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو پڑھوں گا یہ ساری احادیث معصومین ہیں. اس لیے پریشان نہیں ہونا، میں اپنی جانب سے آپ کو کچھ نہیں دوں گا. ملائکہ حسین کے حرم میں، مومنین حسین کے حرم میں، صدیقین حسین کے حرم میں، شہداء حسین کے حرم میں، صالحین حسین کے حرم میں. اب پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھے ہو. انبیاء حسین کے حرم میں، اور جس کے انتظار میں بیٹھے ہو میرا وہ مولا قائم بھی حسین کے حرم میں ہے. اس حرم کو اکیلا نہیں چھوڑتا میرا مولا قائم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے حسین چمک رہا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر اتنی ہستیاں حرم میں ہیں تو کیوں ہے؟ بات ہی واضح ہے، اندھیرے میں تو کوئی نہیں رہتا نا. جب بھی کوئی رہتا ہے اجالے میں ہی رہتا ہے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں، حسین آج بھی ہدایت کا چراغ بن کے چمک رہا ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے. حسین وہ آج بھی ہے. بھئی جو حسین کی زیارت کرتا ہے وہ نجات کی کشتی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے. آج اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر بچتا ہی وہ ہے جو حسین کا عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ حسین کا زائر بھی ہو. بس تمہید مکمل ہو گئی. اب میں نے احادیث پڑھنی ہے کہ زیارت واجب کیوں ہے یا زیارت کیسے واجب ہے، لیکن اس کے لیے میں نے ایک زیارت کا جملہ پڑھا. توجہ ہے محترم صاحب؟ دیکھیے یہ جو موضوع ہوتے ہیں نا جو حسن بھائی نے رکھوائے ہیں، یہ مومنین کو شاید لگ رہا ہو کہ سننے میں خشک لگتے ہیں، کیونکہ مومنین کو عادت ہے وہ فضائل سننے کی. علی نے یہ کیا، حسن نے یہ کیا. میرے دوستو ایک جملہ بول رہا ہوں، موضوع تو نہیں ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے، آل محمد کے
اصل میں فضائل نہیں ہوتے. بڑی توجہ، یہ بات حیرت والی ہے. آل محمد کے فضائل ہوتے ہی نہیں، کیونکہ فضائل کی کچھ شرائط ہیں کہ فضائل کی ایک تو لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. دوسرا فضائل فضیلت کی جمع ہے، اور فضیلت کے لیے عمل کرنا شرط ہے. اگر کسی کو سمجھ جائے تو بولیے گا ضرور تاکہ مجھے پتہ چلے بات چلی گئی. فضائل کے لیے، فضیلت کے لیے عمل کرنا شرط ہے. مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی اگر حاجی بننا چاہتا ہے کیا کرنا پڑے گا؟ حج کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کی سمجھ کو سلام ہے. نمازی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گی. روزہ دار بننے کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا. ذاکر بننے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا. عالم بننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. یعنی پہلے آپ کو صفت کو اپنانا ہے، پھر آپ کو متصف بننا ہے. ایسا ہی ہے نا. ان کے ہاں یہ معاملہ نہیں. یہ عمل کے محتاج نہیں ہے. تم جیسے مجھ جیسے انتظار میں رہتے ہیں قرآن کی آیت اترے ہم عمل کریں. علی تو وہ ہے عمل نہ بھی کرے آیت اترتی ہے، عمل کرے بھی تو بعد میں آیت اترتی ہے. کیوں میرے بھائی؟ یہ فضائل بناتے ہیں، یہ خود صاحب فضائل نہیں. مولا ابو الفضل کی انشاءاللہ مجلس آنے والی اس پر بات ہوگی. یہ آپ کا جو اسم پاک ہے ابو الفضل، اس کا کیا مطلب ہے؟ فضل کہتے ہیں فضائل کو، فضیلتوں کو، ٹھیک ہے نا. عطا کو بھی کہتے ہیں ویسے، لیکن مولا کا جو یہ نام ہے یہ فضائل کے معنوں میں ہے. ابو الفضل یعنی وہ ذات جو فضیلتیں دے رہا ہو، جس کے پاس فضائل کا خزانہ موجود ہو اور وہ فضائل بانٹ رہا ہو. تو اس لیے تو بین الحرمین میں حسین ہدایت کا چراغ بن کے ہدایت بانٹتا ہے، اور عباس اپنی زری کے نیچے جو پانی ہے پلا کے فضل بانٹتا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. لیجیے زیارت کا جملہ سنیے، بہت خوبصورت بات ہے. مولا حسین کی ایک زیارت ہے کامل الزیارات میں. اس میں امام صادق نے ہمیں تعلیم دی کہ جب آپ میرے جد کی مولا صادق علیہ السلام بلندر میرے سامعین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کو معلّہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معلّہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معلّہ اسے کہتے ہیں جس میں علی العظیم کا ظہور ہو. جملہ بڑا تھا، یہ شاید وصول نہیں ہوا. علی العظیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. چلیں زیارت امیر المومنین کا جملہ سن لیں، پھر آپ کو علی العظیم سمجھ آئے گا. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے، میں جملہ ڈیلیور کرنے لگا ہوں، وصول کیسے ہوتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں. کسی شخص نے مولا صادق سے پوچھا، مولا امیر المومنین کی زیارت کرنا کیسا ہے نجف اشرف میں؟ ذرا سر اٹھانا. مولا نے کہا کیسا ہے؟ میں بتاتا ہوں. تم اس زیارت کا پوچھ رہے ہو میرے جد امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے تو خود اللہ علی العظیم آتا ہے. اب یہ مت پوچھنا کہ اللہ کس وجود میں آتا ہے، مجھ جیسے جاہل کو کیا پتا. میں تو صرف کلام معصوم ہی سنا سکتا ہوں نا بھائی، جن کی زیارت کے لیے اللہ آتا ہو. یہ امیر المومنین کی زیارت ہے، لیکن امیر المومنین کے مقام حرم کو معلّہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہاں تو علی ہے بھی. لیکن حسین کے حرم کو کربلا معلّہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے تجلی کی ہے. میں بھی وہ بھی پڑھنے والا انشاءاللہ، فرمان آنے والا ہے. وہاں اللہ نے تجلی کی ہے. معلّہ جہاں علی العظیم، علی سے معلّہ ہے، علو سے معلّہ ہے، بلندر. یعنی جہاں اللہ نے تجلی کی ہو وہ معلّہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا میرے دوستو. اس کو خلد بھی کہتے ہیں. ویسے خلد تو جنت کے بارے میں سنا ہے نا.
کربلا کو بھی خلد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ خلد. خلد کا مطلب ہوتا ہے بقا، باقی رہنے والی. ہر شے کو فنا ہے، کربلا کو فنا نہیں، اس لیے یہ خلد ہے. اشہد انکا، اب زیارت کا جملہ، اشہد انکا دامکا سکن فی الخلد. اے حسین، مولا صادق فرما رہے اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ کا جو خون ہے دامکا، آپ کا خون خلد میں ٹھہرا ہوا ہے. کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ بس ختم، خلد میں ٹھہرا ہوا ہے. یہ جملہ ختم ہونے لگا ہے. خلد میں آپ کا خون ٹھہرا ہوا ہے. یہ جو زیارت تم پر واجب کی گئی ہے نا، یہ حسین کی ذات کا مشاہدہ کروانے کے لیے نہیں کی، اسی حسین کے، اسی خون کے مشاہدے کے لیے کی گئی ہے. کیا اس خون حسین کو پہچانے، اس کی رفت کیا ہے؟ کیونکہ حسین کا خون حسین کا نہیں ہے، اللہ کا خون ہے. کہتے ہو نا السلام علیکم یا سار اللہ، اے اللہ کا خون تم پر ہمارا سلام. ٹھیک ہے میرے دوستو، اب بڑی توجہ سے سنیے گا. اب مولا فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے تمہید بتا دی کہ زیارت کا کیا مطلب ہے، زیارت کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے. ہو گیا، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں ہر روز، موضوع ایک ہوتا ہے اور وقت کم ہوتا ہے. بڑی توجہ. مولا سے کسی نے پوچھا مولا حسین کی زیارت، بڑی توجہ، مولا فرماتے ہیں حسین کی زیارت کرنا تمام اعمال سے افضل ترین عمل ہے. میرے دوستو تمام اعمال، اب میں گننے بیٹھ جاؤں تو دیر ہو جائے گی، آپ کو بتانا پڑے گا اعمال میں کیا کیا ہے. چلو اور کچھ نہیں تو نماز اتنے بڑا عمل ہے، بڑے اعمال میں سے ایک نماز ہے، روزہ ہے، تمام فروعات دین ہے. چلے میں ان کو بھی ذکر نہیں کرتا. ایک حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج. تمام اعمال سے افضل انتظار میرے قائم کا انتظار ہے. تمام اعمال سے افضل عمل میرے قائم کا انتظار ہے. ادھر ان کے انتظار کو تمام اعمال سے بڑا بتایا جا رہا ہے. ادھر حدیث میں کہا جا رہا ہے حسین کی زیارت کرنا تمام اعمال سے افضل عمل ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں جو الگ الگ بتائی گئی، اصل میں فیصلہ تو مولا نے بتا دیا، حسین کی زیارت کرتے رہنا ہی قائم کا انتظار کرنا ہے. کیوں بھائی، کیوں آخر کیوں حسین کی زیارت کرنا انتظار قائم ہے؟ کہ ایک بندہ چاہتا حسین کی زیارت کو ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ انتظار مہدی کر رہا. تو جو ہے محترم صاحب، آپ کو اگر کسی کا انتظار ہو تو آپ کیا کرتے ہو ہیں؟ مجھے کسی کا انتظار ہو میں کیا کروں گا؟ سیدھی سی بات ہے، جہاں اس کے ملنے کا امکان ہوگا وہاں بار بار جاؤں گا. سمجھے؟ چلو یہ مثال نہیں دیتا، گھر میں بیٹھے ہو، باپ کا انتظار ہے، ٹھیک ہے کہ ابو ابھی تک گھر نہیں ہے، یا باپ کو بیٹے کا انتظار ہے، بیٹا ابھی تک گھر میں نہیں آیا، تو وہ دونوں جو انتظار کر رہے ہیں گھر میں کیا کرتے ہیں؟ یوں دیکھتے ہیں دروازے کی طرف. کیوں؟ اس کو پتا ہے جب بھی آیا نا یہیں سے آئے گا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ایک طرف کہا قائم کا انتظار تمام اعمال سے افضل عمل ہے، دوسری طرف کہا حسین کی زیارت کرنا تمام اعمال سے بہتر عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم بار بار حسین کے پاس جاؤ گے، بار بار جب تم حسین کے حرم میں جاؤ گے، وہ مقامات زیارت کا مشاہدہ کرو گے، تمہیں حسین کے غم میں رونا آئے گا. جیسے جیسے تم حسین کے غم میں رو گے، تمہیں حسین کے قاتلوں کے ساتھ نفرت ہوتی چلی جائے گی. جیسے جیسے ظلم سے تمہیں نفرت ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح تمہیں قائم یاد آئیں گے. جیسے جیسے روئے گا مولا تو جلدی آنا، مولا تو جلدی آنا، کیونکہ تو جانتا ہے میں زیارت تو کر سکتا ہوں، میں اس کو بوسہ تو دے سکتا ہوں، میں رو بھی سکتا ہوں، ماتم بھی کر سکتا ہوں، زنجیر زنی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں حسین کا انتقام نہیں لے سکتا، اس کے قاتلوں کو نیست و نابود نہیں کر سکتا. وہ کرنا ہے حسین کے، حسین بیٹے نے. اس لیے ائمہ نے درس دیا جو حسین کی زیارت کرتا ہے نا دراصل وہ قائم کے انتظار میں ہوتا ہے.
اصل میں قائم کے انتظار میں ہوتا ہے، کرتا حسین کی زیارت، ہوتا قائم کا انتظار ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے بھائی، میرا عقیدہ آپ کا مجھے پتہ نہیں، بلکہ آپ کا بھی عقیدہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ 14 میں ہم نے کبھی فرق نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ مہدی اور ہے حسین اور ہے، نہیں، یہ 14 ایک ہی ہے۔ اگر وہاں ہو تو قل هو اللہ احد کا نمونہ ہے، یہاں ہو تو یہ 14 کا نمونہ ہے۔ وہاں تقسیم نہیں ہوتے، یہاں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ سورج کو اگر آپ دیکھو نا زمین سے باہر جا کر، میری بات سنیے گا، تو سورج کا رنگ یہ نظر نہیں آئے گا جو آپ دیکھتے ہو۔ ابھی میں بچوں سے بھی پوچھوں گا سورج کا رنگ کیا ہے، وہ کہیں گے جی پیلے رنگ کا ہے، یا غروب آفتاب کے وقت وہ مالٹے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ دونوں رنگ غلط ہیں۔ سورج کے اصلی رنگ یہ دونوں ہی نہیں ہیں میرے بھائی۔ یہ زمین کے اوپر ایک تہ بنائی ہے اللہ نے، اس تہ کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ زمین کی حدود سے اگر تم باہر نکل جاؤ تو کیا ہوگا؟ سورج کا ایک نیا جلوہ تیرے سامنے ہوگا جو تو نے کبھی زمین میں نہیں دیکھا، ایک نیا چہرہ۔ اور سورج کا اصلی رنگ سفید کلر کا ہے، اس کی روشنی سفید رنگ کی ہے، اور سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، شعاع ہوتی ہے۔ شعاعیں زمین بناتی ہے بادلوں کی وجہ سے، کہیں سے سوراخ ہوا، ادھر سے شعاع نکلی، ادھر سے شعاع نکلی ہے۔ آج یہاں پاکستان میں یعنی بر صغیر میں اس وقت دن نکلا ہوا ہے، یورپ کے چند ممالک میں اس وقت بھی رات ہے، کیونکہ زمین گول ہے، کہیں پر شعاع پڑتی ہے کہیں پر نہیں پڑتی، کیونکہ سورج کی شعاعیں نہیں، شعاع ہوتی ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو شعاع کا سورج کے ساتھ ہے۔ ہم اصل میں 14 نہیں، ہم ہیں ایک، لیکن چونکہ تمہارے قلب ایمان کی زمین گول ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے اندر عرش ہے نا، وہ تمہاری بساط کے مطابق ظہور کرتے ہیں۔ جس طرح تمہیں یہاں یہ بشر نظر آتے ہیں، وہاں یہ بشر نہیں ہے، اور ان کا کوئی اور جلوہ ہے جو تم نے دیکھنا تب ہے جب موت کے حجاب ہٹ جائیں گے۔ پریشان تو نہیں ہوگے دوستو؟ حسین کی زیارت کرنا افضل ترین عمل ہے۔ آئے آئے کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے حسین کی زیارت کرنا۔ کوئی عمل اس عمل سے بڑا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو کوئی عمل اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا حسین کی زیارت کرنا پسند آتا۔ ہو گیا؟ آئیے اب میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں حسین کی زیارت کے لیے۔ مولا پاک فرماتے ہیں، توجہ احمد حسین، اللہ اکبر۔ مولا پاک فرماتے ہیں جو شخص بھی ہمارے جد حسین کے لیے زیارت کرنے آتا ہے، یعنی یہ فرمان بڑی غور سے سنیے گا، جو کوئی بھی ہمارے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کے لیے تجلی کرتا ہے کربلا میں۔ بڑا ہلکا لے لیا جملہ۔ ہاں نا، میں تجلی یاد کراؤں آپ کو، یاد کرواؤں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِجَبَلٍ، پھر موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی۔ بولیے، پہاڑ پر تجلی کی، یعنی اللہ سے موسیٰ نے خواہش کی تھی، اے اللہ میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیات میں چند باتوں میں ترجمہ غلط بتایا گیا عوام کو۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کے یہ جملے ہے ہی نہیں۔ قرآن کے جملے ہیں انظر الیک، میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، تیری طرف، تجھے دیکھنا نہیں، تیری طرف بس نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولا فرماتے ہیں جب بھی لفظ طرف بولا جائے اللہ کے لیے، اس سے مراد ہم 14 ہوتے ہیں۔ میرے بات سمجھ آ جائے، میں تیری طرف، اللہ کی طرف یہی تو ہے، یعنی میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے بندو، حسین کے عزاداروں جملہ سنیے گا، ہم نے یعنی موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کیا، پہاڑ پر تجلی کیا، جعلہ دکن، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں یہاں ایک غلطی کا
بلکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ نے رب کو دیکھا بے ہوش ہو گئے. دیکھا نہیں، دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے. اللہ کرے میں یہ سمجھا سکوں، پھر وہ زیارت والی زیارت والا جملہ آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھا نہیں، کچھ نہیں دیکھا. موسیٰ نے کچھ اور دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا. کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات. امام سے کسی نے سوال کیا، مولا وہ جو موسیٰ کے سامنے ایک نور آیا تھا وہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا ذرا جا کے بیٹھنا، دل کو تھام کے بیٹھنا، یہ قول میرا نہیں ہے، میرے امام کا قول ہے. مولا نے فرمایا وہ اللہ نہ تھا، وہ اللہ نہ تھا جو پہاڑ کے اوپر ظاہر ہوا تھا، اور اللہ پورا ظاہر بھی نہیں ہوا تھا. وہ تھی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی. آپ نے فرمایا وہ اللہ نہیں تھا، اللہ نے زمین و آسمان کے اوپر چاند کروبین کو پیدا کیا ہے. جو ہمارے شیعہ ہیں ان کو ہمارے نور کے 70,000ویں حصے سے پیدا کیا. جب موسیٰ نے کہا میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے ان شیعہ میں سے ایک شیعہ کو حکم دیا پہاڑ پر اپنے آپ کو ظاہر کر دے. اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا تو پھر میں بھی تیرے سامنے آ جاؤں گا. اصل میں معاملہ یہ طے پایا تھا کہ موسیٰ نظر کرنا چاہ رہا تھا اللہ کی طرف. اللہ نے کہا تو میری طرف کی بات کرتا ہے؟ یہ ہمارے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے، اگر اس کے جلوے کو پہاڑ نے برداشت کر لیا تو پھر تو میرے جلوے کو کر لے گا. موسیٰ بھی انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ نے امر دیا، علی کے شیعوں میں سے کروبی شیعہ زمین پر اترا، کوہ طور پر اترا، وہاں اس نے اپنے حجاب الٹے، پہاڑ ریزہ ریزہ. موسیٰ علی کے شیعہ کی عظمت دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. میرے بات سمجھ میں آیا؟ میرا قول نہیں، میں نے وعدہ کیا جو پڑھوں گا وہ کلام معصوم سے ہوگا. شیعہ کی عظمت دیکھی اور یہ دیکھا اللہ اکبر، اتنی عظمت علی کے شیعہ کی، بس یہ دیکھ کر بے ہوش ہوئے تھے، اللہ کو نہیں دیکھا. اب حدیث پڑھو. مولا کہتے ہیں جو ہمارے جد حسین کی زیارت کو آئے گا اللہ اس کے لیے تجلی کرتا ہے. نہیں کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے تجلی کرتا ہے. اور پھر کرتا کیا ہے اللہ تجلی کر کے، اب یار مجھے نہیں پتا یہاں زوار بھی بیٹھے ہیں، ہر ظاہر گھر جا کے سوچے گا ضرور گیا تو میں بھی ہوں، میرے سامنے تو اللہ آیا نہیں. یہی تو سب سے بڑی بات ہے. جب ہم مشاہدے کی غرض سے کربلا جائیں گے جس طرح مولا نے حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا نے صرف یہ نہیں کہا ہماری زیارت کو آ جاؤ، اس میں چند شرطیں بھی ہیں. صرف یہ نہیں کہا زیارت کو آؤ بھئی جیسے بھی ہو، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، حق کو نہیں پہچانتے، طہارت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو وہ تمام چیزیں جو بنیادی ہیں نہیں پتہ، بس پیسہ لگاؤ منہ اٹھا کے آ جاؤ. یہ نہیں مانگا انہوں نے لفظ زیارت استعمال کیا ہے. اور زیارت میں بتا چکا ہوں کیا ہے، مشاہدہ ہے نہیں. اس کے سامنے تجلی ہوگی جس کے لیے حکم ہے کہ جس نے حسین کی زیارت حسین کی معرفت کے ساتھ کی، خالی زیارت نہیں، اس کا ایک الگ ثواب ہے. جس نے بغیر معرفت سے بھی کی ہے نا، رائے گا وہ بھی نہیں جانے، اس کا کوئی ثواب ہے، وہ مولا بہتر جانتے وہ دیں گے. لیکن جس نے حسین کو پہچانتے ہوئے زیارت کی، اس کے لیے یہ حدیث ہے اللہ اس کے سامنے تجلی کرتا ہے اور پھر اس کو انعام سے نواز دیتا ہے، انعام سے نواز دیتا ہے. اب میں جملہ دے کے اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں. جملہ یہ ہے، اور جس حسین کے حائر حسینی قبر حسینی میں اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے کہ مومن 7 چکر لگا لے اللہ تجلی کر دیتا ہے. اللہ جانے خود حسین کے چہرے کا کتنا روب ہوگا. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے دوستوں وقت نہیں ہے، جلدی سے میں نے 2-4 باتیں آپ کو بھی ضروری بتانی ہیں چونکہ پورے 8 بجے ہم نے چھوڑ دینا. توجہ ہے سب محترم کی. اب کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے حسن بھائی نے آپ کو ایک روایت سنائی نا کہ جس نے جان بوجھ کر
ہمارے جد کی زیارت کو ترک کیا، اس کا دین ناقص، اس کا کیا دین ناقص ہو گیا، اس کا عقیدہ ناقص۔ علی ولی اللہ پڑھتا ہے مگر حسین کی زیارت چھوڑنے کی وجہ سے ناقص ہو گیا۔ اب ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، سننا چاہتے ہو میرے دوست؟ یہ حدیث سنیے، مولا پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو ہمارا شیعہ کہتا ہے مگر ہمارے جد کی زیارت کو نہیں جاتا، مگر ہمارے جد کی زیارت کو نہیں گیا اور اسی حالت میں مر گیا، فوت ہو گیا، اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو وہ ہماری جنت میں رہنے والے جو مومنین ہیں نا ان کے مہمانوں میں شمار ہوگا، جنتیوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ حسین ایک مومن کو جنت دیں گے، وہ جو دیں گے نا جنت جس کو بھی، وہ اس میں مہمان نہیں ہوگا، وہ اس کی پراپرٹی ہوگی۔ یہ اس گھر میں بیٹھے ہو مہمان بن کے بیٹھے ہو یا مالک بن کے بیٹھے ہو؟ مہمان ہو نا۔ اگرچہ آج گھر حسن بھائی کا ہے، آج جب تک ذکر ہے وہ بھی مہمان ہے، کیونکہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہ سب کچھ مولا کا ہوتا ہے۔ آپ بھی مولا کے ہیں، میں بھی مولا کا، ہم سب مولا کی ملکیت ہے، اور ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مولا کی ملکیت ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھیں، آپ اس گھر میں مہمان ہو ہیں، آپ مالک نہیں ہو، آپ کسی چیز کو بغیر اجازت کے چھوڑ نہیں سکتے۔ یا لطف لینا جملے کا، مولا کی کرم نوازی پر صدقے جاؤ اور ان کے عدل پر صدقے جاؤ۔ جو معرفت کے ساتھ زیارت کو چاہتا ہے اس کو تو جنت بھی دی، جنت کے اختیار بھی دیے، اور جو زیارت کو نہیں جاتا جنت دے رہے ہیں لیکن سزا کے طور پر مہمان بنا رہے ہیں۔ بھائی تم وہاں جاؤ، کھاؤ پیو، مومن تمہیں کھلائیں گے، تمہیں اجازت نہیں ہے جنت کے ثمرات کو خود استعمال کرنے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جس نے ہمارے جد کی زیارت کو ترک کیا اس نے گناہان کبیرہ میں سے بڑا گناہ کیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب روز حشر پیش ہوگا اور اللہ پوچھے گا تو نے میرے حسین کی زیارت کی؟ وہ کہے گا میں نے نہیں کی۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ اہل معاشر کے سامنے شرمسار ہو جائے گا، وہ اپنی وقت کو کم ہوتا ہوا دیکھے گا۔ بات صدادارو، زیارت کیا ہے بتا دیا، زیارت واجب ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ حدیث بھی سن لیں، زیارت کیا ہے؟ واجب ہے۔ غور سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو حسین کو حق کا امام مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ حسین کی زیارت ہو جائے، اور یہی قول ہر امام کے لیے ہوگا۔ بھئی جو بھی 12 کو امام عادل امام حق مانے گا اس پر واجب ہو جائے گا کہ ان کی زیارت کو جائے۔ جب بھی زیارت کا ارادہ کرو، چھوڑنے لگا ہوں، جب بھی زیارت کا ارادہ کرو، نجف کا، کربلا کا، قازمین کا، سامرہ کا، جہاں بھی ارادہ کرو، جب جانے لگو تو نیت کیا کرو میرا مولا، یہ بڑی غور سے سن لیجئے گا، یہ ضروری بات ہے، نیت کیا کرو میرا مولا میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور میں تجھے قبر کے اندر محدود سمجھ کے نہیں آ رہا ہوں۔ میں تجھے قبر کے اندر معاذ اللہ مردوں کی طرح میں تجھے محدود سمجھ کے نہیں آ رہا مولا، تیرے آثار ہر اس جگہ ہے جہاں میں دیکھتا ہوں، جہاں جہاں میں نظر کرتا ہوں تیرے مولا آثار موجود ہیں۔ میں تجھے قبر میں محدود سمجھ کے نہیں آ رہا، میں آ رہا ہوں تیرے مشاہدات کو دیکھنے کہ ظالموں نے تیرے مقام پر تیرے ساتھ کیا کیا کیا۔ جب میں نے پہلے کیا جب ہم مشاہدہ کریں گے تو زیارت ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے مولا امام زمانہ کو بڑی توجہ، زیارت ائمہ کرنا۔ افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑ رہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے پڑھنے والوں میں اب وہ نام بڑا ہو رہا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ لوگوں کو اپنی منطق ایک بتاتا ہے کہ بھئی ان کی زیارت کو مت جایا کرو، کیونکہ جس زمین پر تم چلو گے جوتیوں کے ساتھ پھرو گے وہ زمین پاک ہے، اس زمین کی توہین ہو جائے گی۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں
ایسے شیطانی وسوسوں سے۔ میرا سوال ہے کوئی اگر ان تک لے جائے، اگر کبھی آپ ان کے منہ سے سن لیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ خود انشاءاللہ جان جاؤ گے وہ کون ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، کیا تم اور میں سلمان سے زیادہ عارف ہیں؟ سلمان کے جب ظاہری طور پر ائمہ وہاں موجود تھے، سلمان نے شہر مدینہ کیوں نہ چھوڑ دیا؟ میرے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے کہ ائمہ کی نالین کے ساتھ مس ہونے والی خاک آج بھی وہاں موجود ہے، اس کے اوپر آپ پاؤں رکھو گے، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو چیز ان کے ساتھ مس ہو جاتی ہے وہ زمین پر رہتی نہیں، وہ عرش کی زینت ہو جاتی ہے۔ دوستو زیارت کو جاؤ، حکم ہے نمک سے روٹی کھا لو، مگر میرے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا فرمان ہے، نمک سے کھانا کھا لو مگر زیارت کو ضرور جاؤ۔ مجھے بتاؤ زیارت اتنی مہنگی ہے نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی۔ ذرا اپنے روزمرہ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، ہماری شادیاں دیکھیں کتنے بجٹ میں ہوتی ہیں، ہمارے باقی شوق کتنے بجٹ میں ہیں۔ ایک نوجوان، یہ جو بیٹھے ان کے لیے جملہ بول رہا ہوں، ایک نوجوان سستے سے سستا موبائل بھی 30,000 کی رینج میں لے لیتا ہوں۔ اگر وہ 30,000 کا موبائل نہ لے اور 1 سال تک صبر کرے اور پیسے ڈال لے، بائی روڈ سواری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو پھر مجھے بتاؤ آپ اللہ کو کیا شکل دکھاؤ گے، آپ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کم از کم اپنی زندگی میں ایک زیارت تو کر، ایک دفعہ تو زیارت پر جا تاکہ امام زمانہ کی نصرت ہو سکے۔ جب زائر زیارات پر جاتا ہے تو ظلم کی نفی ہوتی ہے، مظلومیت کا پرچار ہوتا ہے، اور یہی امام زمانہ کا منشور بھی ہے۔ بس آخری جملہ، زائر کو کیا کھانا چاہے؟ توجہ ہے محترم صاحب؟ زیارت پہ جاتے ہو کھانا پڑتا ہے نا۔ افسوس مجھ جیسے کچھ زائر پہلے مینیو پوچھتے ہیں قافلہ سالار سے، بھئی جناب مینیو کیا ہوگی، کھانے میں کیا دیں گے، ہوٹل کیسا ہوگا؟ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنے لگا ہوں، میرا قول نہیں ہے، میرے مولا کا قول ہے۔ مولا سے کسی فرد نے پوچھا، مولا جب ہم زیارت کو جائیں ہم کیا کھائیں؟ ہم نے دیکھا ہے کچھ زائر جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور بھی اعلیٰ غذائیں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، مولا نے فرمایا تم لوگ غلط کرتے ہو، ایسا مت کیا کرو۔ اگر کربلا والوں کے لیے جا رہے ہو تو سنو، کربلا والے بھوکے بھی تھے، کربلا والے پیاسے بھی تھے، تم اعلیٰ غذائیں کھاتے ہو۔ اس نے پوچھا مولا پھر ہم کیا کھائیں؟ مولا نے فرمایا یا دودھ کے ساتھ روٹی کھانا یا دہی کے ساتھ روٹی کھانا، ان دو چیزوں کے علاوہ حدیث میں کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ذرا ایسے زیارت کر کے تو دیکھو، مولا سے معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ یہ جملہ میری ذات کے متعلق ہے، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرنے لگا، بڑائی میرے مولا کی ہے، بس اتنا بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو 2012 کو جب میں زیارت پر گیا تھا، میں نے 5 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے نہیں کہ میں نے ارادہ تک نہیں کھایا تھا، میرے قافلہ سالار نے میرے ساتھ جو بھی کیا اس کی وجہ سے مجبوراً مجھے 5 دن بھوکا رہنا پڑا۔ میں نے شکوہ کیا معصومہ قوم کے حرم میں کہ میری شہزادی میں تیرے شہر میں اتنا لاوارث ہوں۔ ابھی یہ شکوہ کیا تھا کہ چند ساعتوں کے بعد 2 زائر آتے ہیں میرے پاس، اور وہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ کے تھے، وہاں طالب علم تھے۔ میرا حلیہ دیکھ کے، خط کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ اپنے حلیہ سے طالب علم معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے منت مانی تھی شہزادی کے حرم میں، ہم پڑھتے ہیں کہ شہزادی اگر ہمیں کامیابی مل گئی تو ہم پاکستان سے آنے والے کسی طالب علم کو کھانا کھلائیں گے، تو حضور آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں واپس گیا، زری کو پکڑا، کہا میری پاک شہزادی اگر سکین سے غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دیں۔ ابھی میں نے شکوہ کیا، آپ نے کھلا بھی دیا، تو یہ میں نے بات کیوں بتائی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں وہ آپ کو بھوکا رہنے دیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے ساتھ یہ مت لے کے جایا کریں، دودھ کے ساتھ روٹی کھائیں، دہی کے ساتھ روٹی کھائیں، کم کھانا کھائیں، کم سوئیں زیارت پر، کیونکہ
یہ ساری چیزیں شیطان کو دعوت دیتی ہیں. پیٹ میں جتنی غذا ہوگی شیطان اتنا زیادہ آتا ہے. جتنا زیادہ سوؤ گے اتنا شیطان غالب آتا ہے. بس میرے دوستوں حسین کی زیارت میں جاؤ. اور میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں زیارت پر جا کے یہ تصویریں مت بنایا کرو. پل پل کی خبر پاکستان آ رہی ہوتی ہے کہ میں کربلا میں ہوں, میں نجف میں ہوں. ہمیں شرم کرنی چاہیے. جہاں ہم کھڑے ہیں وہ اللہ کی آنکھ اور اللہ کا چہرہ ہے. اس حرم کی توہین ہے. میرے دوستو یہ آج کا موضوع تھا. بہت بڑے غریب ہیں سرکار مسلم کے 2 لال. لمبا نہیں پڑھنا, بہت بڑے غریب ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو آج ایک جملہ دوں, اگر سمجھ میں آ گیا رونے کے لیے یہی کافی ہے. حسین کے قافلے میں جتنے بڑے بڑے کام بنی ہاشم کے بچوں نے کیے ہیں وہ بڑوں نے بھی نہیں. یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. ایک شخص نے مولا صادق سے پوچھا تھا, مولا کربلا کا فاتح کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا چچا علی اصغر ہے. اجرکم من اللہ. کیوں؟ یہ بچے نہیں تھے, یہ بچے نہیں تھے. مسلم ابن عقیل جب سفیر بن کے کوفہ کی طرف آئے تو آپ نے جب تیاری کرنا شروع کی نا, مولا حسین نے جناب مسلم کے گھوڑے کی لجام کو تھاما. کہا بھائی مسلم تو کوفے میں غریب الوطن ہوگا, تو کوفے میں غریب الوطن ہوگا. بھائی مسلم میں تجھے یاد دلا دوں, جب یوسف کا انکار کیا گیا تھا نا تو یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی تھی. میں حسین کہتا ہوں تو اپنے ساتھ معصوم 2 کلیوں کو لے جا. تیرے ساتھ بچے ہوں گے, لوگ سمجھ آئیں گے حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلا, حسین تو سنت پیغمبر کے لیے نکلا ہے, حسین اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے. عزادارو تیرا مولا حسین وہ غریب ہے جس نے امت کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کسر کوئی نہیں چھوڑی کہ کوئی گمراہ نہ رہ جائے. ان حرام زادہ مسلمانوں نے اسی حسین کے بھائی مسلم کو 9 کو قتل کیا, اور ایک روایت میں حارث حرام زادہ نے اپنے ہی گھر میں مضمون سارا چھوڑ رہا ہوا, آپ کو سب پتا ہے. اپنے ہی گھر میں جب داخل ہوتا ہے 2 بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہے. اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے اس کمرے تک جاتا ہے جہاں رسول کی رسالت کی 2 کلیاں تھی. دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہوا. مجھے پتا نہیں ہے کیسے پڑھوں, تو کیسے سنے گا. مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ رونے والی شکل بناؤ, ہر بندے کی اپنی معراج ہے. خدا کی قسم شہر کوفہ ہے, بابا کا سر دروازے پر ہے, نہ کوئی مددگار ہے, نہ کوئی بچانے والا ہے, نہ کوئی نصرت کرنے والا ہے. حرامی کمرے میں داخل ہوا تو آتا ہاتھ مارتا رہا. دائیں ہاتھ میں بڑے شہزادے کی زلفیں آئی, اجرکم من اللہ. بائیں ہاتھ میں چھوٹے شہزادے کی زلفیں آئی. اب میری دل دیکھنا, رونا بھی ہے, ان کے منتقم کو بلانا بھی. دل دکھے تو معاف کرنا, کربلا کے دن ہے, چھپا نہیں سکتا. حرامی نے کیسے اٹھایا؟ یوں اٹھایا. ان رسالت کی کلیوں کو یوں ایسے اٹھایا. بڑا شہزادہ کہتے ہیں حارث میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں جن کو بھی مانتا ہے. میرے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دے, میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہے. چھوٹا شہزادہ کہتے ہیں حیا کر, اماں نے کہا تھا یہ تیرے بابا کی جگہ پہ ہے. خدا کی قسم سنگ دل بد کردار ماں کا بچہ, بد حسب, دونوں قرآنوں کو پکڑ کے دریا کے کنارے لے آیا. آکے کہتے ہیں اب بلا اپنے نانے علی کو مدد کے لیے بلا. شہزادے کہتے ہیں ہم مدد کے لیے تو تب بلائے گا جب نانے علی نے تنہا چھوڑا ہو. میرا نانا میرے ساتھ ہے, میرا بابو حسین میرے ساتھ ہے. حارث حیا کر, یہ جو گردن کاٹ رہا ہے نا اس میں رسول اللہ کا خون دے رہا ہے. رو رہے ہو نا, اس گریہ کو وسیلہ بناؤ, اس گریہ کو وسیلہ بنا کے منتقم کو بلاؤ. منتقم تیرے آنسوؤں کو پسند کرتا ہے.
قائم تیرے ساتھ یہی کہیں بیٹھ کے رو رہا ہو، تو رو کر چپ ہو جائے گا۔ میرا غریب مولا چپ نہیں ہوتا، میرا غریب مولا روتا رہتا ہے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ اس حرام زادے نے تلوار کو بے نام کیا، شہزادوں کو کہتا بتاؤ تم دونوں میں پہلے کسے مارو، تم دونوں میں پہلے کسے مارو؟ بڑا شہزادہ آگے کہتا ہے مجھے مار، مجھے مار، کیونکہ جب اماں نے رخصت کیا تھا نا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا گا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میرا سر قلم کر۔ ابھی بڑے شہزادے نے یہ بات کی، چھوٹا شہزادہ دوڑ کے آگے آیا، کہا حیا کر، میرے بھائی کو ہاتھ نہ لگا، مجھے قتل کر، مجھے قتل کر، میں اپنے بھائی کے بدن سے بابا مسلم کی خوشبو سے اجرک من اللہ۔ آخری جملہ ازادارو، پھر میرے لیے دعا کر لینا۔ جب اس لئی نے دونوں شہزادوں کی اس احسار بھری باتوں کو سنا، کہتے میرا وقت ضائع نہ کرو، میں نے انعام حاصل کرنا ہے۔ اب ادھر دیکھنا، اس لئی نے پتہ کیا کیا؟ اپنے تھیلے سے رسی نکالی۔ اجرک من اللہ۔ دونوں شہزادوں کو یوں ساتھ بٹھا کے رسی سے لپیٹنا شروع کر دیا، رسی سے لپیٹ کر ایک ہی ضرب سے دونوں کے سر ایک نسل قلم کر دیا، سار قلم کر کے تھیلے میں ڈالے، بدلے در کو دریائے بوت کیا، اندر سے دو بازو، ادرک من اللہ، چھوڑ رہا ہوں، اندر سے دو بازو نکلتے ہیں، آواز آتی ہے آؤ میرے پھولے، میں تمہاری نامی زہرا، میں تمہیں رسول علی رحمت اللہ کو مظالمی ماتم حسین۔